قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے حکم دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجٌّ، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جس کو راستے کی طاقت ہو، جو بیت اللہ جا سکتا ہے وہ ضرور حج کرے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، وَمَنْ تَرَكَ نہیں فرمایا جو نماز چھوڑ دے، جیسے نا نماز چھوڑ دے، وَمَنْ تَرَكَ الْحَجَّ جو حج چھوڑ دے، نہیں، وَمَنْ كَفَرَ جو شخص کفر اختیار کرے، یعنی گویا کہ حج پہ نہ جانا کفر ہے، حج پہ نہ جانے کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے تعبیر کیا ہے، یعنی راستے کی طاقت ہے اس کے پاس، اتنے پیسے اس کے پاس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ زندگی میں ایک دفعہ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جا میرے گھر، ساری زندگی کھاتا رہے پیتا رہے جو مرضی، ایک دفعہ کہتا نہیں میں نہیں ابھی نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ومن کفر جو کفر اختیار کرے گا، جو کافر ہو جائے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت تھوڑا ہے، یہ تو اس کا کرم تھا کہ اس نے اپنے در پہ بلایا، اس کا فضل ہے کہ ہمارے کرتوتوں کے سمیت ہمارے کردار، ہمارے گفتار، ہمارے اخلاق، ہمارے اعمال، ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کیسا آ جا میرے گھر پہ، آ جا میرے گھر پہ آ جا، اور صرف یہ نہیں کہ صرف آ جا، فرمایا آئے گا تو میں تیری دامن بھر دوں گا، جھولی بھر دوں گا۔ حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، جس پر حج فرض ہو اور حج نہ کرے اور خدا نخواستہ ایسی موت آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے بغیر کسی عذر کے اور فوت ہو جائے، فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو، اس کو عیسائیوں کے قبرستان پہ دفن کر دو، اس کو مجوسیوں آگ پرست لوگوں کی قبرستان میں دفن کر دو، جس پر حج فرض ہے اور حج نہیں کر رہا۔ میرے عزیز بھائیوں، حج تو بڑا عاشقانہ عبادت ہے، بڑی محبت والی عبادت ہے، ہمیں تو بہت جلد ہی کرنی چاہیے۔ آج ہم نے حج کے لیے بڑے بہانے بنائے ہوئے ہیں، ایک بہانہ یہ کہ ذرا سیٹ ہو جاؤں، کاروبار وغیرہ سیٹ ہو جائے تب جاؤں گا، ایک بہانہ یہ کہ والدین پہلے حج کر لیں پھر میں جاؤں گا، میرے پاس ابھی پیسے کم ہیں تو والدین نہیں جا سکتے، ایک بہانہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ بیوی بھی میرے ساتھ ہی جائے، اور اس وقت تو میرے پاس پیسے اتنے ہی ہیں کہ میں جا سکتا ہوں، بیوی کے لیے پیسے نہیں ہیں اس لیے میں حج لیٹ کر رہا ہوں، ایک بہانہ یہ کہ بچیوں کی شادیاں ہو جائیں پھر جاؤں گا۔ اسلام نے یہ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں حج کے لیے بہانہ عذر قبول نہیں فرمایا ہے، یہ سب ہمارے عذر ہیں، آپ کا وسعت ہے ضرور والدین کو ساتھ لے کر جائیں، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے اور والدین پر حج فرض نہیں ہے یا وہ کرنے نہیں جا رہے تو آپ چلے جائیں، آپ مت دیکھیں کہ ماں باپ نے نہیں کیا۔ اگر ایک کسی کا بیٹا وزیر اعظم بن رہا ہو تو وہ اس لیے وزارت چھوڑ دے کہ جی میرا ابا بھی وزیر اعظم نہیں بنا تو میں کیسے وزیر اعظم بن جاؤں، ایسا ہوتا ہے؟ یا ماں باپ کہیں گے بیٹے تجھے شرم نہیں آتی تو وزیر اعظم بن رہا ہے، اس ملک میں بھی رہتا ہوں تو میرا بیٹا ہو کر تو وزیر اعظم بن رہا ہے، وہ تو سر فخر سے کہے گا کہ میرا بلند ہو گیا بیٹا وزیر اعظم بن گیا، شاباش۔ لیکن جہاں پہ بات آتی دین کی کہتے ہیں نہیں پہلے ابا، ہمیں تو بات نہیں، دین میں ہم بڑے سخی ہیں نا، پہلے دوسرے کو، مسجد کی صف ہوتی ہے تو پہلے ہم کہتے ہیں دوسرا آگے ہو جائے، میں پیچھے صف میں کھڑا ہو جاؤں کیونکہ مجھے پہلی صف کی ضرورت اتنی ہے نہیں، میں بہت نیک آدمی ہوں، اور جو میرا ابا گناہ گار ہے دوسرے لوگ گناہ گار ہیں، تم آگے بڑھ جاؤ تاکہ تمہیں ثواب مل جائے۔ یہ دین کے معاملے میں ہم سخی اور دنیا کے معاملے میں نہیں، وہ ہم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں کا حال تو پھر ساری دنیا جانتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیو دوستو، بیوی کو ضرور حج پہ لے جائیں لیکن جب وسعت ہو لے جائیں، لیکن اگر وسعت نہیں ہے یہ بھی بہانہ جی ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچے ذرا بڑے ہو جائیں، پر اسلام نے اس طرح کا کوئی عذر قبول نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا حج کا ارادہ ہو، علماء فرماتے ارادے سے مراد جس پر حج فرض ہو، فلیتعجل، جلدی کر لے، اس لیے کہ حج 365 دنوں میں صرف ایک دن میں بھی، اور ایک دن بھی پورا نہیں، تقریباً 16-17 گھنٹے، یعنی 9 ذی الحجہ کے زور سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک میدان عرفات میں حج کی نیت سے جو جائے گا اس کا حج ہوگا، یہ پورے 24 گھنٹے نہیں ہیں۔